اچھا پانی میں کیا لیں اندر ہی دے پانی چال سے متعلق مفتی صاحب گھسے پیٹے مسئلے مت پوچھو، جو باتیں پوچھی جا چکی ہیں گھسے پیٹے مسئلے مت پوچھو۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، گھسے پیٹے مسئلے ہیں جن کو کیوں پوچھ کر کے خامخواہ میرا وقت خراب ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کے طریقے کرنا ابھی ہاں بھائی کہو۔ یہ کہہ رہے کہ عورتوں کا جو نماز کا کیا طریقہ ہے وہ عورتوں کا نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے اولا اور بہتر یہ ہے کہ وہ ہر رکن میں وہ حالت اختیار کرے جس میں پردہ ہو۔ قاعدہ کلیہ سمجھو، عورتوں کے لیے ہر رکن رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، تکبیر تحریمہ میں، قاعدے میں، ہر رکن میں ایسی ہیئت اختیار کرنی ہے جس میں تصور پردہ ہو۔ کیوں دنیا میں ساری عورتیں برقع نہیں ہوتی، دنیا میں ساری عورتیں گھروں میں اور مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتی، دکان میں بھی نماز پڑھنی پڑ سکتی ہے، پلیٹ فارم پر بھی نماز پڑھنی پڑ سکتی ہے، بس اسٹینڈ پر بھی نماز پڑھنی پڑ سکتی ہے۔ اب تو عورتوں نے نمازیں ہی چھوڑ دی کہ گھر ہوگا تو پڑھیں گے، نہیں تو کل یہ تو مسئلہ شریعت کا نہیں ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہوا فوراً نماز، تو عورتوں کو بھی ہر جگہ نماز پڑھیں گی، اور ہر عورت کے پاس برقع ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا عورتوں کے لیے اولا یہ ہے، فرض نہیں کہہ رہا میں لوگ، اولا اور بہتر یہ ہے کہ ہر رکن میں وہ طریقہ اختیار کریں گے جس میں زیادہ سے زیادہ پردہ ہو۔ اور دلیل ایک حدیث، اس حدیث سے یہ قاعدہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ قاعدہ اس حدیث میں سے نکالا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں عورتیں تو آتی تھی، آپ حضرات جانتے ہیں۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے تو دو عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ مردوں کی طرح سے سجدہ کر رہی ہیں، تو حضور نے فرمایا ضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، انداز جملہ استعمال کیا ہے، ملاؤ تم دونوں اپنا کچھ گوشت زمین سے۔ دیکھو شرم کا مسئلہ حضور بیان کر رہے ہیں، کہنا یہ ہے، میں اپنی بھونڈی زبان میں کہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ تم اس طرح سے سوری نے اونچی کر کے سجدہ مت کرو، سوری نے زمین سے لگاؤ۔ اب جب سوری بھی استعمال کیا جائے اور عورت سے کہنا ہو تو کتنی بے بھونڈی بات ہوگی۔ کیا شاندار، قربان جائیے حضور کی بلاغت پر۔ فرمایا ضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، ملاؤ تم دونوں اپنا کچھ گوشت زمین سے، یعنی اس طرح سجدہ مت کرو، اس سے بے پردگی ہے، زمین سے چپک کر سجدہ کرو، اس میں تصور پردہ ہے۔ یہ حدیث ہے، اور غیر مقلدین یہ کہیں گے کہ یہ حدیث مرسل ہے، تو مرسل ہے تو تمہیں کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ مرسل حدیث ہے، ضعیف حدیثیں بھی چاروں اماموں کے یہاں قابل استدلال ہیں، جبکہ صحیح حدیث اس کے مقابل نہ ہو، اور غیر مقلدین کے یہاں ضعیف حدیث اور مرسل حدیث تو موضوع حدیثوں کے وہ منزلیں گڑی ہوئی ہیں۔ ان کا جو امام ہے البانی، اس نے یہی حرکت کی ہے کہ ساری کتابوں میں سے ضعیف حدیثیں نکال کر کے موضوع حدیثوں کو ساتھ ملا کر کے ایک کتاب لکھ دی، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ۔ سب کو موضوعات کو، تمام ضعیف حدیثوں کو موضوعات کے ساتھ ملا دیا۔ یہ ان کی رائے، وہ جانے ان کی رائے، ہمیں کیا لینا اس سے۔ چاروں ائمہ کی رائے یہ ہے کہ صحیح حدیث سب سے پہلے لی جائے۔ اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث ہے تو حسن بھی نہیں لیں گے، کیوں؟ حسن دوسرے درجے کی، اسے نہیں لیں گے۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے پھر حسن لیں گے، اور حسن ہے اور ضعیف نہیں لیں گے، حسن لیں گے۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں حسن صحیح بھی نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، تو ضعیف حدیث لی جاتی ہے چاروں ائمہ کے، اور مرسل حدیث جو ہے ضعیف ہوتی ہے۔
بس ضعیف حدیث، کیونکہ اس مسئلے میں کوئی ایسی روایت صحیح یا حسن نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح سے نماز پڑھیں، سجدہ کریں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ صحیح نہ حسن۔ تو یہ جو مرسل روایت ہے، جو ضعیف ہے، اس مسئلے میں لی جائے گی۔ چاروں ائمہ لیتے ہیں اسے، اور چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے قاعدہ کلیہ بنے گا کہ تمام ارکان میں عورت کو ایسی ہیئت اختیار کرنی چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ پردہ ہو، اور یہ اولا ہے، فرض اور واجب نہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ایسا فرض اور واجب، ایسا بھی نہیں، اولا یہ ہے۔ وجہ میں نے بتلائی کہ ہر حال میں جیسے مرد کو ہر جگہ نماز پڑھنی، عورت کو بھی ہر جگہ نماز پڑھنی، نماز قضا نہیں کرنی۔ اور جو ہر جگہ نماز پڑھنی ہے اور ہر عورت کا برقع تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ساری عورتیں برقع والی تھوڑی، ان کے پاس اتنی گنجائش تھوڑی ہوتی ہے۔ بس اگر مردوں کے بیچ میں، ہمارے یہاں ریل گاڑی میں سفر ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو، ہماری عورتیں وہیں دونوں بینچ پر مرد بیٹھے ہیں، ہندو بیٹھے ہیں، بیچ میں مسلح بچھا کر پڑھتی ہے۔ ہماری عورتیں پڑھتی ہیں مردوں کے بیچ میں۔ اب اگر مردوں کی طرح سے کریں گے تو بہت سی جگہ پر بے پردگی ہوگی، بہت سے ارکان۔ اس لیے یہ قاعدہ بنا ہے، اور اس حدیث سے یہ قاعدہ بنا ہے۔ اور قاعدہ بنانے کے لیے ایک حدیث کافی ہے۔ دیکھو اس کی میں مثال دوں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری امی کا انتقال ہو گیا اچانک، اگر پہلے سے انہیں بھنک پڑتی تو وہ کچھ خیر خیرات کرتی، بس کیا اگر میں کوئی خیر خیرات کروں امی کی طرف سے تو اس کا ثواب امی کو پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا فلاں کھجوروں کا جو باغ ہے وہ میں نے امی کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کیا۔ یہ ایک حدیث ہے جو چنا، وہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث سے قاعدہ بنایا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو فرض اور واجب نہیں ہے، نفل عمل، اور وہ دینی کام ہے، اس پر اللہ، میں اس کام کو کروں، اللہ مجھے ثواب دے۔ تو وہ ثواب جو اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں خود رکھوں یا کسی زندے کو یا کسی مردے کو بخش دوں۔ کیونکہ صدقہ حضرت عبادہ نے صدقہ کیا، تو صدقہ ایک نیک عمل ہے، اس کا ثواب ملا۔ وہ اور نفلی صدقہ ہے، کوئی زکوٰۃ ہے نہیں، لہذا وہ چاہیں تو خود رکھیں، چاہے کسی زندہ کو یا مردہ کو بخش دیں تو بخش سکتے۔ لہذا فرض عبادت کا ایصال ثواب آپ نہیں کر سکتے، واجب نماز کا ایصال ثواب نہیں کر سکتے، فرض حج کا ایصال ثواب نہیں کر سکتے، کوئی بھی فرض اور حج کا ایصال ثواب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نفل ہے، نماز نفل ہو، روزہ نفل ہو، حج نفل ہو، عمرہ نفل ہو، تلاوت کریں آپ، ذکر و اذکار کریں، اور وہ جب میں نے نفل عمل کیا اور وہ دینی عمل ہے تو یقیناً مجھے ثواب ملا۔ اب میں وہ ثواب خود رکھوں یا کسی زندہ کو یا مردہ کو بخشنا چاہوں تو بخش۔ اب حدیث صرف صدقے کے بارے میں، اس سے چاروں اماموں نے ایک ضابطہ بنایا۔ ایسے ہی یہ تو ایک حدیث ہے، دو عورتوں سے جو حضور نے فرمایا، وہاں سے ایک ضابطہ بنا ہے، اس ضابطے کے تحت میں عورتوں کی ساری نماز آتی ہے۔ اور کسی ایسا مثال مسئلہ لو، اور حمل سے پیٹ بڑا ہو گیا ہے، وہ زمین پر بیچ بچھا کر کے سجدہ نہیں کر سکتی، اور اونچی ہو کر کرتی ہے، گھر میں کرتی ہے، نہ بڑا بدل۔ ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا ہو تو فرض اور واجب ہے، عورت یوں ہی کرے گی، ایسا نہیں، اولا ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ عذر ہے، اس عذر میں اگر عورت اونچا ہو کر سجدہ کرے اس لیے کہ اس کے دن قریب آئے ہیں، وہ زمین سے نہیں چپک سکتی، تو ایسا کوئی فرض اور واجب بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ عورتوں کی نماز سیم مردوں جیسی، یہ بھی غلط۔ یہ اس حدیث مرسل کو نہ ماننے کے نتیجے میں، اور اس حدیث مرسل کو تو غیر مقلدین انکار کریں تو ان کے یا تو ضعیف حدیث موجود جیسی ہے تو کریں انکار، مگر چار ائمہ تو ضعیف حدیث کے پر دلیل استدلال کرتے ہیں جب اس کے مقابل حسن اور صحیح نہ ہو۔ تو کچھ سونا کھوٹا ہے، کچھ سنار کھوٹا ہے۔ ہم چاروں، یہ حنفیہ کا مسلک مذہب نہیں ہے، چاروں اماموں کا متفقہ مذہب ہے کہ عورتوں کی نماز کی حیثیت مردوں کی نماز سے بدلنی چاہیے۔
یہ چاروں اماموں کا متفقہ مذہب ہے، صرف حنفیوں کا نہیں، مگر ہمارے ذہنوں میں ایسا ہے کہ یہ فرض اور واجب ہے، ایسا نہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ وہ سیم ہے، بھی سیم ہے، دلیل لاؤ، تم کو صحیح حدیث لاؤ کہ حضور نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھے، ایسی تو کوئی حدیث نہیں۔ اور یہ حدیث ہے، چاہے مرسل ہو ضعیف ہو، مگر حدیث ہے، اور چاروں ائمہ ایسی حدیث کو لیتے ہیں اور اسے ضابطہ بنتا ہے۔ یہ حدیث ہم نہیں لیں گے، مگر اس کے مقابل حسن لاؤ یا صحیح لاؤ جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ چلیے آگے چلیے۔ حضرت عقیدے کے متعلق ایک سوال پوچھنا تھا کہ نبی کے وسیلے سے یا جو اللہ کے جو ولی گزرے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جو ہے وہ اہل سنت الجماعت کی ہاں جائز ہے، جائز ہے، فرض اور واجب نہیں۔ علاج کے متعلق یہ خاص ابھی تم جاؤ، تمہارے پاس ہلال ہی کے پیچھے تم پڑے ہو، تمہیں کوئی مسئلہ دوسرا یاد ہی نہیں، وہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت کسی مفتی صاحب نے کہا کہ 29 حدیث جو ہے وہ سیاستہ سے گلوبل مون سیٹنگ کے بارے میں ہے، ایک لیا ہو 29 کو تو رہنے دو، ایک دکھاؤ ہمیں۔ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 امام ایک طرف ہیں گلوبل مون سیٹنگ کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں 29 حدیث ہے تو 29 کو رہنے دو، ایک تو لا کر ہمیں دکھاؤ۔ یہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حضرت ہیں یہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 29 حدیثیں ہیں کہ ساری دنیا کا چاند ایک۔ مون سائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کا چاند ایک۔ میں نے کہا 29 کو رہنے دو، ایک تو لا کے دکھاؤ۔ کہنے کو جو چاہے وقت دو، دنیا جاہلوں کی ہے، وہ بیچارے کیا حدیث چاہیں 29 حدیث ہے، ربی حدیث ہے تو ایک تو لا کے دکھاؤ ہمیں۔ یہ بھائی کہہ رہے کہ 4 وہ بھی رہنے دو، ان کا سوال بات۔ وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ نیک بندے جو دنیا سے گزر گئے، مر گئے، ان کے توسل سے دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے میرا کوئی نیک عمل ہے، میں اپنے نیک عمل کا توسل کر کے دعا کروں، سب متفق کر کے جائیے۔ وہ غار میں 3 آدمی پھنسے تھے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کے توسل سے دعا کی تھی اور اللہ نے نجات عطا کی۔ لہذا کوئی اختلاف نہیں، یہ جو سلفی ہیں، غیر مقلدین ہیں، نجدی ہیں، یہ سب الگ الگ ہیں۔ سلفی الگ ہیں، غیر مقلدین الگ ہیں، نجدی الگ ہیں۔ اب ان کو کہاں سمجھاؤں میں؟ یہ سب فرقے، نجدی الگ فرقہ ہے، غیر مقلدین الگ فرقے ہیں، سلفی الگ فرقے ہیں۔ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں، چاروں ائمہ کے بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے نیک عمل کے توسل سے دعا جائے گی۔ اور دلیل وہی میں نے غار والے آدمیوں کی دلیل۔ دوسرا، کوئی نیک بندہ ہے اور وہ زندہ ہے، یہ بیٹھا ہے، اس کا توسل کرے تو سب کہتے ہیں جائز ہے، چاروں ائمہ بھی کہتے جائز ہے، یہ جو فرقے ہیں غیر مقلدین، نجدی، سلفی، یہ بھی سب کہتے جائز۔ دلیل کہا فلاں موقع پر حضرت عمر نے حضرت عباس کا توسل کیا بارش کے طلب کی، لہذا یہ بھی جائز ہے۔ اب تیسری صورت میں اختلاف ہو گیا، ایک نیک بندہ بالیقین یہ ایمان پر مرا، اس کے مرنے کے بعد ہم اس کا توسل کریں تو جائز ہے، چار ائمہ کہتے جائز، یہ فرقے نجدی، سلفی اور غیر مقلدین کہتے یہ جائز۔ اس صورت میں اختلاف ہوا۔ بالیقین دیکھو حضور پاک کسی امتی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی یقینی دلیل تو نہیں کہ حضور کے بارے میں تو معصوم نبی ہیں،
हुजूर वफात हुई तो दिल यकीन हुजूर ईमान पर गए नहीं गए। अब अगर हुजूर का कोई तवस्सुल करता है दुआ में तो ये फिर के कहते हैं ये तवस्सुल जायज नहीं। जिंदे का जायज, वो जिंदा जो मरने से पहले काफिर भी हो सकता है। आज तो मोमिन है लेकिन मरने से पहले मालूम नहीं क्या हालात पेश आए, कहा उसके जिंदे का जायज, लेकिन कहा ईमान पर मर गया बस हुजूर का वो तवस्सुल जायज नहीं। क्यों भाई? उन्होंने कहा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया है, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि जब हुजूर हयात थे तो हम हुजूर का तवस्सुल करते थे। आज हुजूर हमारे दरमियान में नहीं रहे, ये उनके चचा हैं, उनका हम तवस्सुल करते। अगर वफात पाए हुए नेक बंदे का तवस्सुल जायज होता तो हजरत उमर हुजूर का तवस्सुल क्यों न करते, हजरत अब्बास का तवस्सुल क्यों करते? ये है उनकी दलील। उसका जवाब ये है कि हदीसें, एक ही हदीस मुख्तलिफ सनदों से आती है तो हर हदीस में पूरा वाक़या सही नहीं होता है। मुख्तलिफ सनदों से जो एक ही हदीस आती है वो सब इकट्ठा करना है। तो बुखारी शरीफ की शरह है उम्दतुल कारी, उसको देखो। इसी हदीस की शरह में उन्होंने लिखा है कि असल वाक़या ये पेश आया था, हजरत उमर ने ये कहा था कि हम हुजूर जब हयात थे तो हुजूर दुआ फरमाते थे बारिश के, अब हुजूर नहीं रहे, मगर हुजूर की ये चचा है, अब हम इनसे दुआ करने के लिए कहते हैं। और फिर उनसे कहा था आइए। वो हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई थी, हजरत अब्बास आगे गए और हजरत उमर पीछे चले आए। जैसे आज भी मजलिस में जो नेक बंदा होता है उससे कहे दुआ करवाइए, तो हजरत अब्बास ने दुआ करवाई और वो सारी दुआ नकल हुई है हमारी रिवायत। और हजरत अब्बास ने दुआ यहां से शुरू की है, गए अल्लाह इन लोगों का मेरे साथ अच्छा गुमान है इसलिए मुझे दुआ करने के लिए आगे बढ़ाया है, मैं दुआ करता हूं। लंबी दुआ है, बारिश अता करना है। तो वहां तवस्सुल के माने दुआ करवाना है, मुझसे से कैसे दुआ करवाएंगे? बुखारी की जो अल्फाज है बेशक यही है, लेकिन रिवायत तो तमाम सनदों से जहां जहां आई ये सब चीजें तो देखनी पड़ती है कि असल वाकया किस तरह पेश आया है। तो वो वाकया तवस्सुल का नहीं है, वो दुआ करवाने का वाकया है। और मोटी सी बात है कि जिंदा आदमी जो मरने से पहले इस्लाम छोड़ के काफिर हो जाए, ऐसा हो सकता है, फिर भी उसका तवस्सुल जायज कहते हो। तो जो बिल यकीन ईमान पर गया दुनिया से उसका तवस्सुल क्यों ना जायज? बोलिए। एक साथी कह रहे कि हम चारों मसलक जो है हनाफी, शाफी, मालिकी, हम्बली चारों हक पर है, तो मुझे हनाफी के अलावा शाफी में कोई चीज मुझे अच्छा लग रहा है या मालिकी में कोई अच्छा लग रहा है तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि चारों हक है। तो मुझे चारों में से किसी को भी मैं चूज कर सकता हूँ। ये सवाल देखो, चारों हक हैं अला सबीलिल बदल, एक साथ हक नहीं। देखो, ये शाफी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ता है, ये हनफी है इमाम के लिए फातिहा नहीं पढ़ता, ये दोनों एक साथ हक नहीं। ये हक है या ये हक है, दोनों में से एक अल्टरनेटिव एक हक है, और वो पर्दा उठेगा क़यामत की, अभी नहीं उठेगा। सारे चारों मज़ाहिब एक साथ हक नहीं है, अल्टरनेटिव हक है, और कौन हक है वो पर्दा उठेगा क़यामत। लिहाजा आज तो एक पाथ पर मनहजियत, एक खास नहज पर रहना है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फिक़ा असल नहीं है, हर फिक़ा के पीछे उसूल फिक़ा, यानी वो प्रिंसिपल्स हैं जिनकी रोशनी में कुरान और हदीस को समझा जाता है। वो प्रिंसिपल्स अलग अलग है, कुरान और हदीस के समझने के तरीके अइम्मा के अलग अलग है। तो ऐसी सूरत में दोनों बातें, तीन बातें एक साथ कैसे है? तो बहुत शॉर्ट जवाब ये है, चारों हक हैं अला सबीलिल बदल, अल्टरनेटिव। और जो जिसने इज्तिहाद में गलती की उसको भी एक सवाब मिलेगा, और जिसने दुरुस्त इज्तिहाद उसको डबल सवाब मिलेगा।
مگر یہ پردہ اٹھے گا تب پتہ چلے گا، فی الحال نہیں پتہ چلے گا۔ ہاں پوچھو۔ مسلمان اور مومن میں کیا فرق؟ مسلمان اور مومن میں فرق اس سے اور پیچھے جاؤ، اسلام اور ایمان میں کیا فرق؟ ایمان اور اسلام کا جو فرق ہوگا تو ایمان سے مومن بنا، اسلام سے مسلمان بنا۔ تو ایمان اور اسلام کا فرق سمجھو گے تو مومن اور مسلمان کا فرق یہ ہے۔ ایمان عقیدوں کا نام ہے، دل سے ماننے کا نام ہے ایمان، اور اسلام سرنڈر ہونے کا نام ہے۔ شریعت کے سامنے اللہ نے جو قانون بھیجا ہے، دستور بھیجا ہے، اس کے اوپر سرنڈر ہو، اس پر عمل کرو، یہ مسلمان۔ بس ایک آدمی کا عقیدے بالکل صحیح ہے مگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اسلام میں فطور کمی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر عقیدے صحیح نہیں ہے، اس کے ایمان میں خرابی ہے۔ باقی عرف میں عام طور پر مسلمان کو مومن بھی کہہ دیتے ہیں، مومن کو مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت فرق ہے کہ عقیدوں کے تعلق سے لفظ ایمان ہے اور اعمال کے تعلق سے لفظ اسلام ہے۔ دلیل، ایک مرتبہ حضور کی مجلس ہو رہی تھی اور حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے، حدیث جبرائیل کہتے ہیں اسے۔ انہوں نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے 6 عقیدے بتائے۔ پھر انہوں نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے 5 اعمال بتلائے، نماز، روزہ، زکات، حج، شہادت۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا تعلق اعمال سے اور ایمان کا تعلق عقائد سے۔ مگر عرف میں مسلمان مومن ایک ہی ساتھ بولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا اطلاق کرتے ہیں۔ باقی حقیقت میں فرق ہے، عقیدوں کے تعلق سے ایمان لفظ استعمال ہوتا ہے، اعمال کے تعلق سے اسلام لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور دلیل حدیث جبرائیل ہے کہ مل ایمان کے جو ایمان کیا، واٹ از ایمان؟ تو حضور نے 6 عقیدے بتائے۔ اس نے پوچھا مل اسلام، واٹ از اسلام؟ تو حضور نے 5 اعمال بتلائے۔ تعویذات وغیرہ کی بات کر رہے کہ کسی کو کسی تعویذ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں لوگ کسی تکلیف کے لیے، بیماری کے لیے، جو بھی ہے، تو وہ کیا ہے، جائز ہے یا نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے یہاں بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے یہاں جانا جائز ہے یا نہیں؟ بولو۔ وہ جسمانی علاج ہے، یہ روحانی علاج ہے۔ یہ علاج جائز ہے تو یہ علاج بھی جائز ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ مستقل تعویذ بادہ پھر رہا ہے، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ علاج بیمار ہے، علاج کے طور پر استعمال کرو، پھر یہ اچھے ہو جائے۔ اس کی قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے تعویذ کی یا ساز کی، قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو کوئی عاجز اس کی حدیثوں میں ہے، اور اس کا خلاصہ میں نے یہ بتلایا کہ جیسے جسمانی علاج کرنے کے لیے آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور وہ جائز ہے، ایسے یہ روحانی علاج ہے، اسی علاج کے طور پر استعمال کرے نہ پڑو گا۔ لیکن مسلمانوں میں جو طریقہ ہے کہ ہر بچے کے تعویذ میں گلے میں تعویذ پڑا ہونا ہی چاہیے، بعض بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی گلے میں تعویذ پڑا ہوا ہے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی پر شہر ہو گئی، ابھی علاج کے طور پر کرنا پڑے گا۔ روحانی جیسے جسمانی علاج ہے، یہ بھی ایک علاج ہے، یہ بھی علاج پورا ہو جائے نکال کے رکھ دو۔ جیسے کہ لوگ لکھے جاتے ہیں، جو لکھتے جیسے 786 بسم اللہ کو 786، ہم تو نہیں لکھتے، ہم تو 786 نہیں لکھتے، بسم اللہ ہی لکھتے ہیں۔ ہم تو بسم اللہ پوری لکھتے ہیں، حضور پوری بسم اللہ لکھتے، ہم بھی وہی لکھتے ہیں۔ کوئی 786 لکھتا ہے تو لکھتے، ناجائز بھی نہیں، باقی اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے سنت طریقہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کیا جی وہ غریب سوال ہے، جس کا جواب تو آپ لوگ دیں گے، تو کیا ہے؟ سوال دوبارہ پوچھیں۔ کچھ نہیں، سوال کچھ نہیں، محمل بات ہے۔ ہاں، یہ سوال کیا ہے تو
وہ پوچھا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ نہیں، بچے پیدا ہونے کے بعد کیا وہ ہے کتابوں میں سب مسئلے لکھے ہیں، میں کہاں بیان کرتا کروں گا سب؟ کوئی معین پارٹیکولر بات پوچھو. کبھی ایک ٹاپک دے دیا، یہ تو ٹاپک ہوا، ایک سبجیکٹ ہوا کہ اس پر 1 گھنٹہ تقریر کرو. ارے تقریر نہیں کی جاتی، کوئی پرٹیکولر کوشچن کرو. وہی خوش ہے کہ ان کے نام رکھا جائے. یہ کرے جو ٹاپک ہے اس میں پوری کتابیں ہیں، کہ وہ میں سب کہاں بیان کروں گا؟ یہ سوال پارٹیکولر پرسن پوچھو، اس کا شارٹ جواب دے دیا. اب تم ایک پورا موضوع دے دو کہ اس موضوع پر تقریر کرو، سارے مسئلے بیان کرو، کہاں تک بیان کروں گا؟ پڑھو بھائی، چھوٹی چھوٹی کتاب اردو میں بھی ہیں، عربی زبان میں ہے، انہیں پڑھو. اس میں سے اگر تمہیں کسی جزئیے میں کوئی سوال کرنا ہو تو کرو، میں بتاؤں. تو کن علماء کو صحیح جانے ہم بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے آدمی کے لیے کہ پہچاننا کہ کون صحیح ہے، کس کی بات سنیں. ٹیلی ویژن سے بھی اور ہر جگہ یہ ذاکر نائک اور یہ مختلف لوگ آتے ہیں. ہاں بھائی، دین اتنا آسان نہیں کہ چٹکی بجاؤ اور حق کو پہچان لو، اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے مغز ماری کرنی پڑتی ہے. اس کے طریقے 2 ہیں. یا تو تم شخصیات کو منتخب کرو کہ اپنے گمان کے مطابق بھائی یہ اہل حق فلاں بندہ، یہ بندہ ہے، یہ جو بتائے گا مانیں. یا پھر قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ استفادہ کرو، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، دوسرا رانگ ہے. 2 ہی طریقے ہیں. اور اتنا آسان ہوتا کہ پھونک مار اور گوار اڑ گیا اور اصلی چیز رہ گئی، اتنا آسان ہوتا تو مسئلہ یہ حل ہو جاتا. یہ تو حق اور باطل کے آماج گاہ ہے یہ دنیا. یہاں حق اور باطل کو سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. قرآن کریم نے روز ہر فاتحہ میں، روز فاتحہ پڑھتے ہیں، اس نے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، اس پر جمائیے. پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اللہ کے نیک بندے، ان کو سامنے رکھ کر ان کی. پھر کہا پازیٹو، پھر نیگیٹو کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ بندے جن پر آپ کا غصہ بھڑکا اور جو راستے سے بے راہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ان کے راستے سے ہمیں بچائے. تو اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ امت میں منعم علیہم کون ہے، اللہ کے وہ کون سے بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، موجودہ نہیں، جو گزرے ہوئے ہیں ان میں سوچو. اور وہ بندے کون ہیں جو جن پر اللہ کا غصہ بھڑکا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کو بھی تعین کرو. ان کے راستے سے بچو، ان کے راستے پر پڑھو. یہی یہ طریقہ ہے حق اور باطل کو پہچاننے کا. اور نہیں، اس دنیا میں تو ہر ایک اپنی بات کہتا ہے اور ایسے انداز سے کہتا ہے کہ آدمی چکر میں آ جائے. حضرت یہ اسی میں سے ہے نا، یہ اہل سنت والجماعت جو آپ کہہ رہے ہیں، کہتے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہیں تمام افراد، اور ہم ان کی بڑی غور سے بات سنتے ہیں. اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ کون نہیں، وہ اعمال سے، ان کے اعمال سے، ان کے ہر ایکشن سے پتہ لگ جاتا ہے. بالکل واضح ہے. جو صحیح ایک تو ہے کہنا کہ میں اہل سنت والجماعت میں ہوں، یہ دیکھنا کہ ہے بھی نہیں. چلو بھائی، ابھی گھر پہنچنا بھی ہے. ایک سوال کہنا کہ آپ نے کہا کہ کسی کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، تو جائز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جیسے فاتحہ پڑھ کے کسی کے لیے دعا کرنا آپ یہ کہنا فاتحہ کر کے جیسے قرآن خوانی کر کے لوگ یہ اصال ثواب ہوا، دعا کرتے ہیں. یہ اصال ثواب ہوا، یہ توسل نہیں ہوا کہ میں نے یہ جو پڑھا ہے یا اللہ اس کا ثواب فلاں بندے کو پہنچا دے. توسل بھی کرتے ہیں نا. اس میں توسل نہیں ہوتا بھائی. توسل تو کہاں ہوتا ہے؟ تمہیں شادی کرنی ہے، اب تم یہ کہتے ہو کہ اے اللہ
फुला औरत से हुजूर के वसीले से मेरा रिश्ता करवा दे, ये तवस्सुल होता है। इसाले सवाब में तवस्सुल नहीं होता। या आपके कारोबार में बरकत नहीं है, आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत फरमा फुला की बरकत से, फुला के वसीले से, ये तवस्सुल होगा। वह इसाले सवाब में तो जो आपने अमल किया है, या अल्लाह मेरे इस अमल का सवाब मेरी माँ को पहुंचा दे, मेरे अब्बा को पहुंचा दे, ये है इसाले सवाब, दोनों में फर्क है। सवाल आपके जो हिसाब मुनासिब अगर आप जवाब दिएगा, किसी अखबार में इसमें आपने आपका तवज्जो दिया था प्रॉपर्टी के बारे में कि जायज़ है कि नहीं, यहाँ ये बड़ा मसला रहता है, तो अगर आप बताओ। ये मसला पूछ रहे हैं, इंश्योरेंस एक बॉडी का होता है, एक बॉडी पार्ट्स का होता है, और एक इनसे हटकर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है। तो तमाम मुफ्ती मुत्तफिक हैं कि बॉडी का इंश्योरेंस और बॉडी पार्ट्स का इंश्योरेंस जायज नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि इसमें क़िमार भी है और सूद भी है, तो ये दोनों नाजायज। और एक है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मसलन एक बहुत बड़ा क्लॉक है यहाँ आपके यहाँ $500 की कीमत है उसकी, मस्जिद में है, और चोरी हो जाएगा तो हो सकता है चोरी हो जाए, तो आपने इसको इंश्योर करा दिया। इसको दारुल इफ्ता ये कहते हैं कि नाजायज। जैसे बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस, बॉडी का और बॉडी पार्ट्स का इंश्योरेंस नाजायज है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी नाजायज है। मैं ये कहता हूं कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जायज है, क्योंकि इसमें न सूद है और न सट्टा है। उसके इंश्योरेंस किस तरह होता है कि मुझे ये एक माल है, ये यहाँ से इंडिया भेजना है, मैं इसे इंश्योर कराता हूँ और मैं बतलाता हूँ कि ये $5,000 का माल है और मैं 5,000 का इंश्योर कराता हूँ, और उसकी जो फीस है वो मैं फीस अदा कर देता हूँ। अब अगर ये रास्ते में गुम हो जाता है, ज़ाय हो जाता है, तो डाक खाना मुझे 5,000 देगा। और अगर उसने पहुंचा दिया इंडिया में, जिसको भेजा उसको पहुंचा दिया, तो मैंने जो फीस दी थी वो गई मेरी फीस, उसका मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, न कोई सूद मिलेगा न कोई रिटर्न मिलेगा। एक एतमाद है। और अगर ये ज़ाय कर दिया तो डाक खाने की कोताही से ज़ाय हो, जब डाक खाने की कोताही ज़ाय हुआ तो मैंने जितने रकम का इंश्योर कराया वो डाक खाना मुझे देगा, इसको मैं जायज कहता हूं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये जो गाड़ियों का इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस भी इसी में आता है कि वो एक अंजुमन है, उस अंजुमन के हम मेंबर बनते हैं और उसकी जो फीस है, प्रीमियम, वो हम अदा करते रहते हैं। अगर उस मुकर्ररा मुद्दत में बीमार हुए तो वो कंपनी हमारा इलाज कराएगी, खर्चा देगी, और अगर हमने मुद्दत पूरी कर दी और वो हम बीमार नहीं हुए तो हमारी फीस गई और किस्सा खत्म। लेकिन दारुल इफ्ता कहते हैं ये भी ना जाइए। मैं उसमें कहता हूं कि नहीं, ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जाइए। मॉर्गेज जायज नहीं भाई, मॉर्गेज में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब कहते हैं ना जायज। ये जब पैसा बैंक में या किसी भी जरिए से भिजवा जाता है तो उस पे मतलब आप $1,000 दे दो और उस पे पैसा ले लेते हैं $20 या $100। कह रहे कि किसी जगह में यहाँ से कोई $500 पाकिस्तान में इंडिया में भिजवाया और वो $500 भेजने में $10 एक्स्ट्रा लेते हैं, वो सर्विस चार्ज हो जाएगी, वो जाएगी। पैसे पे पैसा लेते हैं वो सर्विस चार्ज है, पैसे पर पैसा नहीं लेते, वो अलग से लेते हैं। वो ये कहने को कहते हैं कि अगर $100 भिजवा रहे हैं तो $1 लेंगे, 200। वो तो सर्विस चार्ज है, सर्विस चार्ज, वो सर्विस चार्ज है। आजकल टीवी पे या इंटरनेट पे तरावी का दिखाने का जो रुझान हो रहा है कि सऊदी अरब से डायरेक्ट तरावी दिखाते हैं, इसके मुताबिक दिखाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हुई, क्वेश्चन तो नहीं हुआ। नहीं, मतलब इसके मुताबिक मतलब ये आया कि मुनासिब है दिखाना। टीवी ही जायज नहीं, हराम है, तो आगे सवाल ही क्या पैदा होता है। इंटरनेट तो टीवी का भी बड़ा है, शैतान है, बड़ा शैतान तो इंटरनेट। ठीक है शाहिद भाई, बड़ा शैतान तो इंटरनेट है। और आपका सवाल क्या था कि कहते हैं रुझान बढ़ रहा है, मैं कैसे रोक दूंगा उसे।
दिखा रहे हैं मतलब इसको मैं कैसे रोक दूंगा भाई? आमतौर पे लोग बहुत ज्यादा इसके तो इन्वॉल्व इसको मैं कैसे रोक दूंगा? नहीं तो आप बता ही देना, क्या बताऊं इसमें? लोग देखते हैं ना। है तो मैं कैसे रोक दूंगा लोगों को? अगर मसले के हिसाब से बताएं। मसला तो बताया कि टीवी भी हराम है, इंटरनेट भी हराम है, और क्या बतलाऊं? आगे क्या बतलाऊं? क्यों रखते हो टीवी घर में? ये तो हराम है। और ये टीवी नहीं, ये टीवी है, सारी फैमिली का सत्यानाश कर देगी। जिस घर में टीवी दाखिल हो गया वो घर दीनदार नहीं रह सकता। फायदा कुल्ली याद रखना। वो नहीं अगर वो एहतियात करेगा तो उसकी बीवी बच्चे भी एहतियाती करें। वो घर दीनदार रह ही नहीं सकता जिस घर में टीवी दाखिल हो जाए। वो पर्सनली दीनदार रह जाए तो हो सकता रह जाए, बाकी बच्चों पर और बीवी पर और दूसरे घर के अफराद पर कैसे कोई कंट्रोल कर लेगा? नामुमकिन है। उस हिसाब से तो कोई भी नहीं रहा। उस हिसाब से तो हम सारे ही, कोई ऐसा घर नहीं है जिसपे टीवी जब आए हो यहाँ आए हो तो इसको हमारे पास नहीं है, इनके पास नहीं है, शायद तो आपके पास है। आपके पास भी नहीं। आपके पास नहीं है, ये कहना है सबके पास है, ये सब हमारे मेरे पास भी नहीं है, फोन में भी इंटरनेट है, शख्स से लेकिन मेरे पास बनकर। नहीं है। आपके पास नहीं है, लेकिन यहाँ अगर 25 लोग बैठे हैं, 15 के पास देखो ये मोबाइल है, इसमें कैमरा है, कोई जरूरी मैं इस्तेमाल करूं? ये तो मेरे इख्तियार की बात है कि मैं चाहूं तो इस्तेमाल करूं, मैं चाहूं ना करूं। अब कोई कैमरा बगैर का मोबाइल है ही नहीं तो फिर लो, मैं क्यों इस्तेमाल करते हो? ये तो अपनी इख्तियार की बात है। टीवी और इंटरनेट में भी तो ये है कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपनी इख्तियार की बात अच्छी है। बुरी चीज तो दुनिया में भी है, तो दुनिया में रहना भी तो हलाल ही है। अब ये जो है, ये जो मोबाइल है मेरे जेब में, मेरे बच्चे इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनेट और टीवी तो घर में है। तुमसे घर में बैठे हो, तुमने बटन दबाया, खोल दिया टीवी को। तो जो चीजें टीवी और इंटरनेट पे होती हैं वो चीजें असली दुनिया में भी तो होती हैं। असली दुनिया में हैं और हम सब जानते हैं, हम किसी चीज से बेखबर नहीं है, और हमने टीवी का बाप भी नहीं देखा। सवाल ये है कि अगर टीवी बंद करने से क्या असली दुनिया के जो चैलेंजेस हैं क्या सब हमें सब मालूम है, सब चैलेंजेस भी मालूम है बगैर टीवी के। कोई चीज दुनिया की हमसे मुख्फी नहीं है, और हमने टीवी की धूम भी नहीं देखी। अखबार भी मैं नहीं पढ़ता, अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ता, मुझे सब मालूम है, सारी दुनिया का मालूम है। मेरा सवाल ये है कि टीवी बंद करने से ऐसी कौन सी चीज खत्म हो जाएगी ये जो घर तबाह होगा, घर तबाही से बच जाएगा। अपना घर को तबाही से बचाना ये फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन, अपनी जात को और अपनी फैमिली को दोज़ख से बचाओ, ये कुरान का हुक्म। टीवी देखने वाले लोग जो हजरत आदी हो गए तो इसको कुछ गुनाह आयब समझते ही नहीं। तो मैं क्या करूं भाई इसको? ये बच आदमी है, अगर लोग ऐसा हो तो मैं क्या करूं उसको? ये जो लोग जहाज में किसी टाइम के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, या रोजे का टाइम हो जाता है वो उस टाइम रोजा रख लेते हैं, और बाद में टाइम के मुताबिक उसको खोल लेते हैं सफर में रोजा, या जहाज में जब वो बैठे होते हैं नमाज का टाइम आ जाता है और वो नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो पढ़नी चाहिए कि उसको कज़ा कर देनी चाहिए? जगह हो, वक्त जगह हो तो पढ़े, वुजू हो और जगह हो तो पढ़े। लेकिन अगर वो टाइम है ईशा का, पूरा अंधेरा चल रहा है, लेकिन वो देखते हैं कि न्यूयॉर्क में फजर का टाइम हो गया है, न्यूयॉर्क में जहां आदमी है वहीं गए थे बात, वहीं के एतबार से, और रोजा जो है वो उसमें भी जहां आदमी वहीं गए थे बात, तो वहां पर रोजा रख लिया, और फिर जहां पर खत्म हो रहा है वहां छोड़, जहां पहुंच चुका है तो उसमें रख सकता है रोजा जहाज के अंदर। रखेगा, रख सकता नहीं। रोजे में क्या परेशानी है? नमाज में परेशानी होती है, वुजू की जगह नहीं होती, अंदर वुजू करने के लिए बड़ा मुश्किल है, और सारा टाइम अंधेरा चल रहा होता है, यानी ईशा का टाइम चल रहा होता है, फिर वो उसमें नमाज। तो हजरत पौने 1 बज रहे, चलते हैं। चलो नहीं, वो थोड़ा बहुत जगह होती है नमाज, लेकिन वो टाइम मौका है।